پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز کا جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس پر اور بالخصوص نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. عمران خان کافی اگریسو موڈ میں دکھائی دیے اور آج انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ واپس آتے ہیں تو میں وہ سلوک کروں گا جو پہلے میں نے نہیں کیا. آج سے آپ مجھے بدلا ہوا عمران خان دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے جو موجودہ ملٹری قیادت ہے اس کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات یا الزامات لگائے جانے والے جو الزامات ہیں اس کا بھی انہوں نے جواب دیا اور ایک ایک کر کے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کی. آج کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو سیاسی حکمت عملی اختیار کی ہے یہ انہوں نے کیا سوچ کر اختیار کی ہوگی. کیا انہوں نے اپنی کیلکولیشنز کر لی ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نون لیگ ان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کریں گی؟ کیا کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کی باغ میں شریک باقی سیاسی جماعتیں افورڈ کرتی ہیں کہ یہ لب و لہجہ نواز شریف صاحب اختیار کریں؟ کیا شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہوں گے؟ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں سیاست کو لے کر اور اپوزیشن کی سیاست کو لے کر نواز شریف صاحب کی اس تقریر کے بعد جو انہوں نے گزشتہ روز کی ہے اور آج عمران خان صاحب نے ان کی اس تقریر کا جواب دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے اور اس پر پولیٹیکل اوپینین بھی لیں گے. میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, پاک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, MNA ہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا بھی چاہتا ہوں آج عمران خان صاحب نے جس رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا عمران خان صاحب نے کہا, ذرا سنیے. یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی DGI کے اوپر, یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے اس ملک کو بیچ سکتے ہیں. ان کا تو پیسہ خدا ہے. انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا پہلے. یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے, یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے. یہی بات نریندر مودی کر رہا تھا. کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل ضیاء نے اس کو گود میں بٹھا کے منہ میں دودھ کی چوسی لگائی تھی اس کے منہ میں, یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا. وزیر اعظم کا لہجہ آج اور بھی جارحانہ تھا. ارشاد عارف صاحب کی کیا اسٹریٹجی نواز شریف صاحب نے اختیار کی اور کیا سوچ کر اختیار کی ہے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب اس وقت انتہائی مایوس اور مضطرب ہیں, مشتعل ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب میں نے پچھلے سال جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا اس پہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو حکم دیا کہ غیر مشروط طور پر آپ نے حمایت کرنی ہے, اور جب پارلیمانی پارٹی میں سوال اٹھا, خواجہ آصف سے کہا گیا کہ جی آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں, تو انہوں نے ٹی وی پر یہ کہا کہ حضور میں نے حکم نہیں دیا تھا, یہ میاں نواز شریف صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے غیر مشروط طور پر جو بھی مسودہ قانون حکومت پیش کرے گی, ہم کوئی نکتہ, کوئی شوشہ, کوئی قوما, کوئی کچھ تبدیل نہیں کریں گے اور اس کو منوان تسلیم کریں گے. تو اس کے بدلے میں مجھے کم از کم یہ رعایت ملے گی کہ میری صاحبزادی کو لندن بھیج دیا جائے گا اور مجھے میرے مقدمات میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رعایت ملے گی. کم از کم ازیوم کیا تھا یا یہ ان سے طے ہوا تھا؟ یہ طے ہوا تھا یا ازیوم کیا تھا یہ میں نہیں سمجھتا, لیکن وہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھنے میں حق پنجانب ہیں کہ اتنا صلہ مجھے ملنا چاہیے تھا. لیکن وہ اور پھر جب یہ میاں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے سے واپس گئے, انہوں نے کچھ کہا کہ جی میرے ساتھ یہ یقین دہانیاں ہو گئے ہیں, مارچ میں حکومت چلی جائے گی, اگست میں عمران خان فارغ ہو جائے گا. یہ توقعات لگا کے بیٹھے تھے. وہ توقعات کا ختم ہونا, امیدوں کا ختم ہونا جو ہے وہ انسان کو مایوس بھی کرتا ہے, مضطرب بھی کرتا ہے, مشتعل بھی کرتا ہے. یہ ایک پہلو ہے ان کا. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں, مجھے مفرور اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے, اور حکومت اگر کوشش کرے ممکن ہے کسی سٹیج پر وہ قائل کر لے برطانوی حکومت کو کہ جی ہمارا ایک سزا یافتہ شخص آپ کے ہاں بیٹھا ہے, یہ ہمیں واپس چاہیے, اور برطانوی حکومت تیار ہو جائے. تو وہ کیس بنا رہے ہیں, ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جناب والا میں کوئی مفرور یا اشتہاری نہیں ہوں, میں سزا یافتہ مجرم نہیں ہوں, بلکہ میں ایک سیاسی شخص ہوں
جو فوج کو للکار رہا ہے، فوج کو کہہ رہا ہے اپنی حدود میں کام کرو، فوج کی قیادت کے خلاف ہے، تو مجھے واپس جا کے فوجی قیادت کے انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے مجھے واپس نہ بھیجا جائے، مجھے برطانیہ بدر نہ کیا جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 جولائی 99 میں جب میاں نواز شریف صاحب کلنٹن سے ملے تھے اور پورے خاندان کو لے کے گئے تھے، تو جب وہ معاہدہ ہو گیا جس کے تحت وہ فوج ہم نے واپس بلانی تھی کارگل سے، تو میاں نواز شریف صاحب نے کلنٹن سے کہا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو فوج میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، بروس ریڈل نے اس وقت ایک مضمون لکھا تھا، بعد میں کتاب میں وہ واقعہ درج کیا۔ تو کلنٹن نے کہا کہ نہیں، آپ آرام سے جائیں۔ یعنی اس وقت اس بروس ریڈل کے بیان سے لگتا ہے کہ میاں صاحب فیملی کو بھی اسی لیے لے گئے تھے کہ شاید میں واپس نہ آؤں تو پیچھے فیملی کسی مشکل کا شکار نہ ہو، تو شاید وہ واپس فیملی کے ساتھ نہیں آنا چاہتے۔ تو کلنٹن نے کہا نہیں، آپ جائیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ سوچ ہے کہ مجھے واپس لانے کی اگر کوئی کوشش ہوتی ہے تو میں سیاسی قیدی کے طور پر واپس آؤں، اور مجھے یقین دہانی ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا، اول تو مجھے نہ لایا جائے۔ صحیح ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اقتدار میں تو اب دوبارہ آنا نہیں ہے، اگر میں نے اقتدار میں نہیں آنا تو پھر کوئی شہباز شریف، کوئی بلاول بھٹو، کوئی دوسرا تیسرا کیوں آئے؟ پھر بہتر یہ ہے کہ اس ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ فوج کو براہ راست مداخلت کرنی پڑے، کسی کو وزیر اعظم کا منصب نہ ملے، اور میں دنیا کے سامنے میں تو کہتا تھا کہ یہ فوج ہماری جو ہے یہ ایسی، یہ اپنے کسی وزیر اعظم کو نہیں چلنے دیتی۔ تو یہ مقاصد ہیں، اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا بھی اوپینین میں لیتا ہوں۔ لیکن پہلے ایک چیز مجھے فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے کہ آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک ہوگا، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، لیکن کیوں واپس آئیں گے؟ جب آپ نے جانے دیا، جب آپ نے بھیج دیا، وہ کیسے واپس آئیں گے؟ کیا انہیں واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ الطاف حسین کو واپس نہیں لایا جا سکتا، اور پھر جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے وہ وہی ہے تقریباً جو الطاف حسین نے اختیار کر لیا تھا۔ آپ نواز شریف کو الطاف حسین بننے سے کیسے روکیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ الطاف حسین بننے سے روکنے والا تو معاملہ نہیں ہے، وہ الطاف حسین جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور جس قسم کی پہلے انہوں نے تقاریر کی اور جو کل انہوں نے تقریر کی، وہ تقریر جو ہے وہ مودی کی لکھی ہوئی تقریر تھی، وہ جو ہے وہ بھارت کا اسکرپٹ تھا جو کل انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک دشمن ایجنڈا، جو اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی وہاں سے ہوتی ہے، وہ کل انہوں نے کی۔ اور آپ نے ایک اور چیز جو ہے اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ کل اس سارے پروگرام کو، اور خاص طور پہ جو نواز شریف کی تقریر تھی، اس کو بھارتی میڈیا کے اندر جو ہے وہ غیر معمولی کوریج دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا جس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، یہاں پر جو ہے وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، یہاں پر آپ نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں پھیلا دینی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ اپنی اداروں کے خلاف اکسانا ہے۔ لیکن فاروق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ انڈیا نے جو ہے جو غیر معمولی وزیر اعظم رہا ہو جو اپنی فوج کو کمزور کرنے کی بات کرے گا تو سر، لیکن میرا سوال آپ سے فاروق صاحب یہی ہے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ نواز شریف اپنے بیانیے کے مطابق چل رہے ہیں اور اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ یا انڈین ایجنسیز، یا پھر یہ ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں؟ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے نا، جس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں اور جس قسم کے ان کے تعلقات، جب یہ وزیر اعظم تھے، مودی 100 لوگوں کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا، بھارت کے اس کے حلف نامے پہ جاتے ہیں، حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے، حملہ بھارت میں ہوتا ہے، FIR گجرانوالہ میں کٹتی ہے، اجمل قصاب کا پتہ بتانے والے کون ہیں، اوفا ڈکلیریشن کے اندر کشمیر کا نام نکال دیا جاتا ہے، کلبھشن یادو پکڑا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ پرویز رشید کو ISPR کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے، یہ کلبھشن کا نام لینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور کل کی بھی تقریر میں کشمیر کے لیے کون سی آواز انہوں نے اٹھائی ہے؟ وہاں پہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا تو ایک ٹارگٹ تھا، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ افواج پاکستان تھی۔ افواج پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اوپر ساری انہوں نے بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تقریر تھی وہ تمام انہوں نے نہ کسی قانون کو سامنے رکھا، نہ کسی آئین کو سامنے رکھا، اور وہ شخص جو کہ خود یہاں پر کرپشن جس پہ ثابت ہو چکی ہے، جس کو سزائیں ہیں، جس کو عدالت اشتہاری مفرور قرار دے چکی ہے، وہ شخص لندن میں بیٹھ کے الطاف حسین کی طرح جو ہے وہ ہمارے ملکی اداروں کے خلاف بات کرے گا، تو اس کا مقصد تو یہ لیا جائے گا۔ جہاں تک رہی بات آپ نے کہا ان کو واپس لانے کا جو معاملہ ہے، یقیناً ان کو واپس جو ہے وہ ہر صورت
واپس لایا جائے گا. آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ صرف سارا انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا. سارے ٹیسٹوں کا کوئی ان کے جو ہے وہ ان کا ایشو ایسا نہیں تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے. وہ ایک منظرنامہ انہوں نے جو کریٹ کیا, اس سارے منظرنامے کو ان کی تقاریریں, ان کی اپنی اپیرنسز نے ختم کر دی ہے. انہوں نے کوئی ایک علاج کے نام کے اوپر دھوکہ دیا. دیکھیں وہ جو یاسمین راشد والا معاملہ ہے, وہ معاملہ تو بہت پرانا ہو گیا نا. آج تو 1 سال ہو گیا ان کو ملک سے باہر گئے ہوئے. انہوں نے ایک ٹریٹمنٹ نہیں اپنا کروایا. کہاں انہوں نے علاج کروایا؟ وہی اورل میڈیسن کھا رہے ہیں. 70 سال کی عمر میں بندے کو درجنوں بیماریاں ہوتی ہیں. 70 سال کی عمر میں درجنوں بیماریاں ہوتی ہیں. جب یہ وہی بیماریاں ہیں جب یہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ان کو یہ بیماریاں تھیں. لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ایک شخص جو ہے وہ ایون فیلڈ کے محلات میں بیٹھ کے جو کرپشن سے بنائے گئے ہیں, منی لانڈرنگ سے بنائے گئے ہیں, اس غریب آدمی کو لوٹا گیا ہے, وہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے اداروں کے خلاف اٹیک کرے. اس کے ساتھ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سلوک ہونا چاہیے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی قوم کرے گی. رائٹ جی. اوریہ صاحب, سر یہ بتائیے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈین میڈیا نے اس کو خاص کوریج دی ہے, اور آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ غیر ملکی طاقتوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں آج پرائم منسٹر اس حوالے سے کہا کیا ہے, ذرا سن لیجئے. یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے, کسی جج کا نام لے رہا ہے. یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے, ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے, جس میں اس کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے, اس کو اپیل کر رہا ہے. نواز شریف, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے, اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, VIP جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. کل کا جلسہ اور آج کا رد عمل, اوریہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ اس سرزمین پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ جس سرزمین میں شاید اس طرح کی گفتگو شاید زیادہ نہ چل سکے. نواز شریف گجرانوالہ میں تھے, اور جو کراؤڈ تھا وہ جیلم سے, چکوال سے اور گجرات سے اور ارد گرد کے لوگوں سے آیا ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے, جنہوں نے 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے, جنہوں نے 1948 کے بزرگوں کو نے دیکھا, انہوں نے سب کچھ پتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ تقریر جو ہے یہ تربت میں یا اپنا مستونگ میں یا کسی اور جگہ نہیں کی جہاں ایک طویل عرصے سے یہ لاوا بنایا جا رہا تھا اور پکایا جا رہا تھا. وہ سمجھتے ہیں یہ ڈھاکہ کا پلٹن میدان ہے جہاں جو مرضی کر لیں گے. ان کو بالکل اندازہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے, اور انہوں نے ایک ایسا بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی جو کوشش انہوں نے کی ہے وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ایوب خان نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا. اس کی تقریروں کے اندر بھی اسی طرح, یہ لاہور کی مجھے تقریر اچھی طرح یاد ہے, جس وقت جہاں آیا تھا گول باغ کے اندر, تو ایسی گفتگو کرتا تھا. تو لیکن بعد میں پتہ چل گیا کیا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں, عمر گزری ہے, کبھی بھی جلسوں کے اندر باہر سے لوگ نہیں لائے جاتے تھے. نہ گجرات کا جلسہ بھٹو کا گجرات کا ہوتا تھا, گجرانوالہ کا جلسہ بھٹو کا گجرانوالہ کا ہوتا تھا. ہر کوئی جو ہے اپنے لیڈر کو دکھانے کے لیے کہ نہ میری بات پوری ہوگی میں جا رہا ہوں. اور آخر میں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہے, میں نے یہاں خاص طور پہ شدارہ علاقے میں دیکھا ان کا 1500 بندے تھے. میں ساری عمر زندگی میں یہی کام کیا ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کی ہے کہ کتنے بندے ہوتے ہیں, ایگزیکٹ اسیسمنٹ. ٹھیک 1500 بندے تھے جن کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں, ان کے ساتھ لوگ چلیں گے. جامعہ اشرفیہ میں بیچارے گئے, وہاں جا کے انہوں نے خطبہ جمعہ بھی کیا, وہاں جا کے انہوں نے ہاتھ بھی کیا, وہاں جا کے انہوں نے ہاتھ بھی چومے, پتہ نہیں کیا کیا. اس کے باوجود 1500 بندے لے کے وہاں پہنچے اور تھوڑا سا ایک کروڑ تھا. مسئلہ سارا یہ نہیں ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ نواز شریف کی ایک تقریر نے اگلے آنے والے وقت کو طے کر دیا. بالکل وہی تقریر ہے جو الطاف حسین نے کی تھی, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم جو ہے اس کے بعد تفصیل سے مٹ گئی. یہ کی تقریر جو بہت بڑا فیصلہ کو مرنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں مگر مجھے ابھی آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ نواز شریف کی حکمت عملی اب ہے کیا؟ یا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محض مضطرب ہو کر یا اشتعال میں آ کر ایسا کر دیا ہو؟ سینئر سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, کچھ ناپ تول کے کیا ہوگا, ان کے ذہن میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں کیا سر ایسے؟
چلے میں اس کا جواب لیتا ہوں، میں اس پہ تھوڑا سا میں آپ کا جواب لیتا ہوں، لیکن پہلے میں شاہد لطیف صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لوں. شاہد لطیف صاحب، ایک چیز شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا یہ ملک دشمن پارٹی ہے اور ملک دشمن پارٹی قرار دے کر اس پر پابندی لگنی چاہیے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ دو اوپینین ہے ہی نہیں. ان کی تقاریر جو لگاتار وہ کر رہے ہیں، ان ساری تقاریر میں یہ ایک چیز کامن ہے کہ فوج کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور یہی جو اوچھی حرکت ہے یہ غیر ملکوں کی اور خاص کر ہندوستان اور اسرائیل کی ہے. امریکہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس کو آپ غیر ملکی ایجنڈا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ کیا پاکستان کے حق میں ہے؟ پاکستان کے ادارے اور خاص کر جیسے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ کس تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرحدوں پر ہمارے نوجوان آرمی کے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کس کی خاطر؟ پچھلے 5 دن میں 22 پیسے کمانے کے لیے تو نہیں دے رہے جی. وہ اتنی شہادتیں 5 دنوں میں 22 ہونا، یا آپ ذرا جائیں نا ایک رات وہاں ٹھہر کے گزار کے دکھائیں. ان کو تو سری پائے کھانے سے اجازت نہیں ہے، یہ ادھر جا کے ٹھہریں. ابھی یہ بلینز کے محل ہیں جن میں یہ رہ رہے ہیں اور ان کی اولادیں وہاں رہ رہی ہیں. ذرا جائیں نا سرحد پہ ایک رات تو گزاریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا جن کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں ان کی زندگی کیا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس کی خاطر؟ اس ملک اور اس ملک میں رہنے والے، اور آپ اس میں انکلوڈڈ ہیں، آپ کی فیملی ہے. خود تو آپ مزے کر رہے ہیں وہاں باہر جا کے بیٹھ کے بیماری کے نام پہ گلچرے اڑا رہے ہیں، مگر کیا آپ کے باقی لوگ ادھر نہیں ہیں؟ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ اس ملک کی ہے نا. ان کی خاطر قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور میں ارشاد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مایوسی کی یہ انتہا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو الیکٹ کرنے کے لیے اپنا کام کیا ہے تو اس کا ان کو ریٹرن ملنا چاہیے. یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. کیا ریٹرن ملنا چاہیے؟ آپ کس چیز پہ آپ کو ریٹرن ملے گا؟ جو آپ کے خلاف دن بدن اتنے سارے کیسز جمع ہو گئے کہ بلینز میں آپ کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ریٹرن دیں، مجھے بھی چھڑوا دیں، میری فیملی کو باہر مجھ سے ملا دیں، اور میں وہاں سیاسی بنیاد پر اور یہ کہہ کہ جی فوج میرے اگینسٹ ہے. اسی لیے آپ فوج کے خلاف الزام دیتے ہیں فوج کو بار بار کہ باہر یہ کیس ثابت کر سکیں کہ میں ملک نہیں جا سکتا کیونکہ فوج میرے خلاف ہے. آپ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ملک کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کو یہ جو آپ کے اس طرح کے طریقہ کار ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوگی. بہرحال آپ کی کوشش یہی ہے. یہ کوئی سوچی سمجھی باتیں نہیں ہیں جیسے آپ ایک ڈفر آدمی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ڈفر آدمی کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اپنے ملک کے، اپنی فوج کے خلاف، یہ بالکل دشمن کا بیانیہ ہے. وہ جو ڈان لیگز تھی، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ دشمن کے الفاظ آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں تو ہم آپ کو دشمن نہ کہیں تو کیا پاکستانی کہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو اس ملک نے پرائم منسٹر بنایا، اور آج آپ کی شاہد صاحب جو قریب ہیں، جو نواز شریف کے قریب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مفرور کہے جانے پر، انہیں غدار کہے جانے پر اور انہیں اشتہاری کہے جانے پر بڑا دکھ ہوا ہے، رنج ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں رد عمل کے طور پر وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. نہیں تو رد عمل یہ طریقہ ہے رد عمل کا. اگر ان کو مفرور کہا جا رہا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے. اشتہاری بنایا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے. انہیں بلا رہے ہیں، وہ نہیں آتے. کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. 1 سال سے مزے کر رہے ہیں وہاں پہ. ایک اچھی خاصی زندگی، جو پیسہ اتنا جمع کیا ہوا ہے اس سے مزے کی زندگی وہاں گزار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گلچرے اڑا رہے ہیں. اب آئیں نا، فیس کریں. کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کا بھائی کی کرپشن نہیں، تو پھر آئیں. کیوں نہیں آتے آپ؟ جی صحیح. اس پہ ریاکٹ کرنے میں اب جو بنیادی سوالات اس میں پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ کہ اب جو پی ڈی ایم ہے وہ نواز شریف کی اس تقریر کے بعد کیا خود کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہے گی ان سے، یا وہ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ خود پی ایم ایل این کے اندر کیا ریاکشن ہے؟ کس دوراہے پر نواز شریف اپنی پارٹی کو اور اس اتحاد کو لے آئے ہیں جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب، میں 2-3 بنیادی چیزیں. ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں
نواز شریف نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اس بیانیے سے؟ لیکن جو لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں اور جو نواز شریف کے اپنا مزاج کو سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا شتر کینہ موجود ہے اور وہ صرف تعصب کی بنیاد پہ چلتا. معافی کہاں ہے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو گھر پھونک تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ساری کا کیا مقصد تھا بنایا جاتا؟ آج قمر جاوید باجوہ چلا جائے گا تو کیا آپ کا کیا سمجھتے ہیں قمر جاوید باجوہ کا دوسرا آرمی چیف جو آئے گا وہ سارے بیانیوں کو برداشت کرے گا ان کے ساتھ؟ یا کوئی ایسے کہ جناب کس کے لیے وہ کرتے ہیں؟ قمر جاوید پاکستان قمر جاوید باجوہ کی ملکیت. قمر جاوید باجوہ کل اپنے ایک گھر کے اندر آرام سے بیٹھا ہوگا, ایک جو اس کا جو بھی گھر ہوگا اس کے اندر آرام سے ریٹائرمنٹ کی لائف گزارے. کون سا آرمی چیف ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک مستقبل کی اس نے پارٹی بنا لی اور آگے چل پڑا؟ سارے اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ان کے کسی بیٹے نے پالیٹکس میں آنا ہے کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج تک. تو بنیادی طور پر نواز شریف صاحب نے جو سارے کا سارا بیانیہ کیا ہے یہ ان کی ایک مایوسی کی علامت ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح سے وعدہ کر کے گیا تھا اور یہ تقریر انہوں نے کیا سیلفش ہو کر کیا, اور اس میں انہوں نے اپنی بیٹی, اپنے بھائی, اپنی فیملی, وہ لوگ جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی خیال نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ نقصان تو ان کو بھی ہوگا. بیٹی تو اسی راستے پہ چلی گئی ہے. بیٹی کو شاید کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان میں آپ جو ہے جمہوریت کب کی پٹری جو ہے آگے لے کے چل پڑیں گے. مجھے وہ یعنی آپ اندازہ کریں اپریل 1978 میں شاہ ایران نے ایک تقریر کی تھی. شاہ ایران نے ایک تقریر کی تھی اور تقریر اس نے کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے اور میں نے جناب مکمل طور پہ یہاں پر جمہوریت نافذ کر لی, اب پاکستان یہاں کو چھوڑ نہیں سکتا. اب حالت یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ کلین تھے. 70,000 روپیہ پارلر کو دے کے میچنگ شوز پہن کے شاندار قسم کی بہترین قسم کی لباس پہن کے غریبوں کی باتیں کرنے نہیں آتے تھے. چپل تھے خمینی کے پاؤں میں, چپل. کیا باتیں کرتے ہیں آپ میں وہی اکثر کہتا ہوں اگر نون لیگ اور اس کے بعد آپ جلسہ کر کے دیکھ لیں, میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ میں تلخ حقیقتیں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. جی اچھا, مجھے ایک چیز فاروق حبیب صاحب, یہ پی ڈی ایم کے پوٹینشیل کو کل انہوں نے ایک امپریسو شو کرنے کی کوشش کی, مختلف شہروں سے, ڈسٹرکٹ سے لوگ لے کر آئے, وہاں پر آئے, نعرے بھی لگے, سب کچھ ہوا. آپ پی ڈی ایم کے پوٹینشیل کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈاکو موومنٹ ہے نا, اس کا پوٹینشیل کیا ہونا ہے؟ اس کے پوٹینشیل کے اندر تو جعلی اکاؤنٹس بنانا ہے, منی لانڈرنگ کرنا ہے, ٹیٹیاں لگانا ہے, کرپشن کر کے, لوٹ مار کر کے جو ہے وہ این آر او حاصل کرنے کی کوشش. لیکن کل کے جلسے میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی سے پریشان ہو کر آ گئے ہیں فاروق حبیب صاحب, کہ ہم سے وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہم اس لیے آ گئے ہیں. ایسے لوگ تھے کل آپ کے خیال میں جلسے میں؟ ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے, جو کل فضل الرحمان صاحب وہاں پہ موجود تھے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کو ڈی آئی خان کے لوگوں نے 2 حلقوں سے ان کو مسترد کیا ہے. پھر وہ بندہ کہتا تھا اسمبلیوں میں نہ جائیں, اس کا بیٹا بھی اسی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, بعد میں جا کے اسی اسمبلی سے صدارت کا الیکشن لڑنے چلے گئے. اس کے بعد کیا ان کو آج ایک چیئرمین کشمیر کمیٹی دے دیں, ایک وزارت ان کو دے دیں, ڈیزل کے پرمٹ دے دیں, یہ عمران خان کے پاؤں میں آگے بیٹھ جائیں گے. کون سا ایسا اقتدار ہے جس اقتدار میں فضل الرحمان نہ بیٹھے ہوں, چاہے وہ آمریت ہو, چاہے وہ سویلین حکومت ہو, ہر حکومت کے اندر آگے فضل الرحمان سج کے بیٹھ جاتے تھے. یہ واحد حکومت ہے جہاں پر جو ہے وہ فضل الرحمان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ بھی جو ہے اسی کرپشن کی پیداوار ہے. یہ وہی فضل الرحمان ہے جن کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے, اس کے بارے میں ان کو میٹنگ سے باہر نکال دیتے تھے کہ یہ پیسے لے کے ان کی مخبریاں کرتا ہے. اس قسم کا یہ کردار ہیں. اور جو بات آپ کر رہے تھے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو یہاں تک لانے والی مریم نواز ہیں, وہی تو ان کو یہاں اس انجام تک پہنچا رہی ہیں. کون سا ایسا آرمی چیف آیا ہے جنرل آصف نواز سے لے کے, وحید کاکڑ سے لے کے, پرویز مشرف, راحیل شریف, جنرل قمر جاوید باجوہ, جس سے نواز شریف کی بنی ہو؟ ہر آرمی چیف جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے, ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ ان کے ذاتی ملازم ہو جائیں.
ان کی کرپشن کو روکیں، ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب کے عمل رک جائے، ان کو NRO مل جائے، ان کو جو ہے وہ سدا اقتدار کی چٹ مل جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ چور بھی ہوں اور ساتھ میں بدتمیز بھی ہوں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیں گے. یہ جو کام انہوں نے، جس طرف جو روش انہوں نے اختیار کر لی ہے، اپنے بچے چنو اور منو لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے اندر، یہاں کہتے ہیں غریبوں کے بچوں کو آپ سڑکوں پہ آ جائیں. آج جو اس ملک کو یہ تحفے دے کے گئے، اس ملک کی اکانومی کا بیڑا گرک کر کے گئے، اسحاق ڈار جو ہے ان کے سمدی شریف وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلمان شہباز ہے وہ بھی ملک سے بھاگ کے جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. شہباز شریف نے جو ہے وہ ٹیٹیاں لگاتے تھے دہلی کی کرپشن والوں کے اوپر، چپراسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکلنا شروع ہو گیا ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، کس طریقے سے جو نظام ہے، جو کرپشن پہ بنیاد کرتا نظام تھا، وہ نظام ان کو واپس مل جائے، اس پہ آ کے یہ حاکم ہو جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھول جائیں، ان کو یہ موقع پاکستان کی عوام جو ہے وہ دوبارہ دینے والی نہیں. صحیح ہے. اچھا مجھے ارشاد صاحب ایک چیز بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا PDM میں شریک دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے؟ دیکھیں، میں ایک دو باتیں پہلے کر کے یہ سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی غلطی دوران اقتدار ماننے کو تیار نہیں، اور اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار، ہر کمزوری کا ذمہ دار دوسروں کو اور خاص طور پر فوج کو قرار دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے. کبھی انہوں نے نہیں مانا کہ میری بھی کوئی غلطی تھی، میری بھی کوئی کمزوری تھی، مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے فوج کو آگے آنے کا موقع ملا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے بارے میں، فوجی سربراہوں کے بارے میں ان کی ایک سوچی سمجھی رہا ہے کہ جب تک آرمی چیف IG پنجاب کی سطح کا نہیں ہوگا، اور IG پنجاب بھی وہ جہاز برقی اور اس ٹائپ کا جو یس سر ہو اور ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہو نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اقتدار میں ہوں بھی تو اقتدار کا مزہ نہیں لے سکتے. ہم پر ایک چیک اور ایک بیلنس رہتا ہے جس سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں. یہ دوسری ان کے ذہنیت کا مسئلہ ہے. اب تیسرا جو مسئلہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پہلے نواز شریف صاحب یہ جو باتیں آج انہوں نے پبلکلی کل کی ہیں، وہ پہلے بھی نجی محفلوں میں یہی باتیں کیا کرتے تھے. حیرانگی ان لوگوں پر ہے جو اس خوش فہمی کا اور خوش گمانی کا شکار رہے کہ میاں صاحب بدل گئے ہیں، فلاں موقع پر میاں صاحب بدل گئے ہیں. بھائی ایک تجربہ، پھر دوسرا تجربہ، پھر تیسرا تجربہ، تیسرے تجربے کے بعد بھی ڈان لیگز کے بعد آپ نے پھر ان کو موقع دے دیا، ان کو سہولت فراہم کر دی. آج وہ سارے لوگ شرمندہ ہوں گے جنہوں نے عمران خان سے کہا یا کوشش کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا جائے. یہ میں اگر وہ بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اس کا علاج ہونا چاہیے. لیکن ایک شخص کو جو سزا یافتہ ہے ملک سے باہر بھیجنا اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی تھی کہ آپ نے اپنے پورے ہیلتھ سسٹم پر عدم اعتماد کیا. آپ نے کہا کہ 22 کروڑ آبادی کا یہ ملک جو ہے، یہاں ایک بھی ہسپتال ایسا نہیں ہے جس میں ایک شخص کا علاج ہو سکے، ایک بھی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو ان کا علاج کر سکے. حالانکہ ہمارے یہاں تو عمران خان بھی ہوئے نا جنہوں نے اپنی ٹیم کی غلط ریکمنڈیشن پر ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص شرمندہ ہوگا اپنے آپ سے کہ جی ہم نے یہ کیا غلطی کی، کیوں نہیں سوچا ملک کے بارے میں، صرف اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے فائدے کے حوالے سے یا اپنی دوستی تعلق کے حوالے سے سوچا، ملک کے حوالے سے نہیں سوچا. اب آتا ہوں اس سوال کی طرف. دیکھیں، میاں صاحب نے صرف اپنی جماعت کو نہیں بلکہ PDM کو بھی ایک مشکل صورتحال سے دوچار کیا ہے، آزمائش میں مبتلا کیا ہے. کیا اس میں شامل پیپلز پارٹی کو بھی؟ پیپلز پارٹی کو بھی، اور پیپلز پارٹی کو کل کے جلسے میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس بیانیے سے متفق نہیں ہے. جب زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد ایک لحاظ سے مان لیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب بلاول بھٹو نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر وہ اس بیانیے سے ان کو لا تعلقی ظاہر کرنی پڑے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کل میاں صاحب اس اجتماع سے سانہ کارساز پر جو ہو رہا ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کی ٹون یہی رہتی ہے یا نہیں. کل یہ خطاب کر رہے ہیں ویسے
یہ فیصلہ تو ظاہر ہے پی ڈی ایم نے کرنا ہے نا کہ ان کا خطاب ہونا ہے اور خطاب کی ٹون کیا ہوگی، لیکن ایک بات بالکل طے شدہ ہے کہ میاں صاحب کی حب الوطنی پر بالکل شک نہ کیا جائے، میاں صاحب کا مقصد یہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے سارے نیریٹو کا فائدہ جو ہے ہمارے دشمن انڈیا کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے اس نیریٹو کے نتیجے میں مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا جو اس کا کردار ہے روایتی قسم کا، اس سے وہ ہٹ رہی ہے اور اس کو فائدہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ یہ فوج، موجودہ فوج جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ قربانیاں دے رہی ہے، وہ کوئی زمانے امن کی فوج نہیں ہے۔ روزانہ ہر چوتھے آٹھویں ایک نئی لہر دہشت گردی کی آئی ہے اور پاکستانی فوج کے جوان اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور آپ رینک اور فائل کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی، بدگمانی پیدا کرنے کی، انتشار اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی دشمنی فوج کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمارے سامنے جو لیبیا کا حشر ہوا، جو عراق کا حشر ہوا، جو شام کا حشر ہوا، کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم ایک ایٹمی پاکستان کو اس حشر سے دو چار دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو جو بات نثار علی خان نے کہی تھی میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ کو علم ہے، آپ ان 5-6 لوگوں میں شامل ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں، آپ وہ زبان استعمال نہ کیجئے گا، لیکن میاں صاحب نے کسی کی نہیں مانی، اور یہ میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن کی اور ڈپریشن کی انتہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شاہد لطیف صاحب، آنے والے دنوں میں آپ پی ڈی ایم کا آؤٹ کم کیا، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، موومنٹ ہے، اس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا آؤٹ کم کوئی مجھے تابناک نظر نہیں آ رہا۔ ان کا اگر آؤٹ کم کچھ بننا بھی تھا پہلے تو یہ کہ یہ جماعتیں پہلے بھی کوشش کر چکی ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں تفریق ہے، تقسیم ہے، ان کا ایجنڈا ایک نہیں ہے، ہر ایک کا ایجنڈا علیحدہ علیحدہ ہے۔ جب ایجنڈے کی بات آپ سنتے ہیں تو اپنے اپنے نظریے سے وہ اپنے ایجنڈے کو بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک تو یہ کہ مجھے ان میں یونٹی نظر نہیں آتی، اور اگر کچھ تھوڑی بہت امید تھی بھی تو وہ میاں صاحب نے اس امید کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب کوئی امید نہ ان سے رکھیں اور نہ کسی طرح سے ان کو کوئی کامیابی ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اور اس کا حشر بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ جب دل میں آپ کے منافقت ہو اور اس طرح نفرت پیدا ہو رہی ہو تو آپ لوگوں کے سامنے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پاکستان کی افواج کے خلاف جو کہ دشمن چاہتا ہے، دشمن تو آج جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس چیز کا، وہاں تو بینڈ باجے بج رہے ہیں ان کی تقریر پر۔ آپ انڈیا کا سارا سن لیں پروپیگنڈا، یعنی یہ کوئی پرانے وقت کی بات تو نہیں ہے، ابھی کچھ دنوں کی بات ہے نا، جب یہ FATF کا سلسلہ چل رہا تھا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جگہ جگہ میاں صاحب کا بیانیہ پڑھ کے پاکستان کے خلاف بتایا جاتا تھا، منی لانڈرنگ کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی، یعنی ہر موقع پر ان کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی ہے، فوج کے خلاف استعمال ہونے والی ہے۔ تو یہ شخص ہے کہ پاکستان میں پھر سے ایک آگے حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑے شرم کی بات ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے بیانیے والے لوگ، اس طرح کے اکا دکا جو لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی، جیسے کہ کچھ لوگ اینالائز کرتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سخت لب و لہجہ استعمال کر کے دباؤ میں لا کر کچھ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے خیال میں اس کا کوئی امکان موجود رہے گا کہ وہ دباؤ میں لے آئیں اور فائدہ اٹھا لیں؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا۔ اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے وہ کلین سیٹ اپ ہے، سٹارٹنگ فرام دی پرائم منسٹر ہمسیلف۔ آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ISI چیف کون ہے، آرمی چیف کون ہے، میں ایک کلین آدمی ہوں۔ اور پھر جو انہوں نے وہ قصہ سنایا کہ وہ جو بڑی بڑکے مارنے والا شخص جس کو رنگ باز کہہ رہے تھے سیالکوٹ سے، یعنی اصلیت تو ان کی یہ ہے کہ شام کو 8 بجے فون کر رہا ہے آرمی چیف کو کہ میں ہار رہا ہوں، مجھے بچا لو، الیکشن میں ہار رہا ہوں۔ ان کے اندرونی معاملات یہ ہیں، اور اوپر یہ بڑے سینے تان کر بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی اوقات میں رہیں، اپنے آپ کو پہلے دیکھیں، اور یہ جو ہے یہ بدلہ لینے والی باتیں ہیں۔ خدا را پاکستان کے لوگوں سے ان کی فوج کو بدنام کر کے دنیا کے سامنے اس طرح کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، یہ عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ عوام کو معلوم ہے کہ پاکستان میں فوج کا کردار کیا ہے۔ اگر آج یہ ملک قائم ہے تو واحد وہ ادارہ ہے فوج
جو کریڈیبل ہے, ڈسپلنڈ ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, اور ہر برے وقت میں آج انہوں نے کتنی چیزوں آج پرائم منسٹر نے کہا کہ کہاں مدد کی. بالکل جی ہاں, بہت سارے حوالے انہوں نے دیے. بالکل صحیح. شاہد صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, واپس آ کے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت اندر بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کی اس تقریر کے بعد, اور یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ صاحب جو سوال میں چھوڑ کر گیا تھا, کیا اس وقت شہباز شریف صاحب کے ذہن میں چل رہا ہوگا, کیا آپ کے خیال میں وہ باہر آنے کے بعد کچھ مختلف لائن لینا چاہیں گے, وہ سپورٹ کر پائیں گے اپنے بھائی کو؟ دیکھیے, شہباز شریف کو بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک ایسٹ کے طور پہ بچا کے رکھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لائن ہے تو بالکل غلط ہے. میاں شریف سے لے کے شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم اور حمزہ تک یہ پاکستان میں کاروبار کی طرح پالیٹکس کرتے ہیں. جس طرح بزنس جو ہے وہ ایک کی انٹرپرائز ہوتی ہے, اس کو چلایا جاتا ہے, ویسے کرتے ہیں. کس بندے نے کس جگہ پر تعلقات استوار کرنے ہیں, کس بندے نے کس جگہ پر تعلقات خراب کرنے ہیں. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے کوئی, یا ان میں کوئی آئیڈیالوجی موجود ہے, یا کوئی آئیڈیالوجی ایسی ہوتی ہے جو اس طرح کی صورتحال بلٹی کری؟ نہیں, یہ پاور گیم ہے, اور پاور گیم ہے جسے کہتا ہے وہ کرپٹ پاور گیم ہے. اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب ایک خاص حیثیت سے محفوظ رکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا وہ ترپ کا پتا ہے, جب وقت مشکل وقت آئے گا تو ہم اس کو کام لیں گے, اور وہ ہمیشہ کام آتے ہیں. جب نواز شریف صاحب نے یہاں سے باہر جانا تھا, کون سا ترپ کا پتا کام آیا تھا؟ اب بے شک جو مرضی کہہ رہے ہیں اس وقت اپنا فرق حبیب صاحب, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا نواز شریف کا باہر جانا, گورنمنٹ اور نواز شریف اور باقی سارے لوگوں کا مل کے. مجھے آج تک پاکستان میں اس طرح کا لا کو پیچھے کرتے اقوام میں کئی بار سنایا ہے اس بات کو کہ اقوام متحدہ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو تمام تر چیزیں دو, کنوکٹڈ پرزنر کو, لیکن جیل کے اندر دو. اقوام متحدہ میں یہ حقوق کسی کو حاصل نہیں دیتے, جو کہ اتنی بڑی چارٹر آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرامویل ہسپتال اٹھا کے جیل. صحیح ہے. آپ اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی لائن پر ہیں, شہباز شریف اور نواز شریف, تو پھر سوال ارشاد صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف ایک ہی لائن پر ہیں اور ایک پارٹی کے ہیڈز کے طور پر وہ چل رہے ہیں, تو پھر پارٹی کے اندر بھی اضطراب نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ ابھی دعویٰ کر رہے تھے فاروق حبیب صاحب, وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑی بے چینی اور وہ لوگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں میں خبر آپ کو دے رہا ہوں. تو اگر اوپر سب ایک ہیں تو پھر نیچے سے کیسے اضطراب ہوگا؟ نہیں, شہباز شریف صاحب کی تو خاندانی مجبوری ہے نا, ان کی والدہ زندہ ہیں اور اس گھر میں جو حکم چلتا ہے وہ والدہ کا چلتا ہے, پہلے میاں شریف صاحب کا چلتا تھا. ان کی تو مجبوری ہو سکتی ہے نا, باقی جو ارکان اسمبلی ہیں, الیکٹیبلز ہیں, ان کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے, اور وہ کیوں اپنی سیاست خراب کریں گے یا اپنا سیاسی مستقبل تاریک کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں, ہمارے ہاں خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ تحریک انصاف ہو, خواہ مسلم لیگ ہو, یہاں ووٹ لینے کے لیے اور ووٹ دینے کے لیے طے شدہ بات ہے کہ اس شخص کو ووٹ ملتا ہے جس کے اقتدار میں آنے کے امکانات ہوں. کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے کرنے کے باوجود, بڑے اچھی تنظیم سازی کے باوجود کبھی نہ تو جماعت اسلامی کو ووٹ ملتا ہے, نہ سندھ میں اور پنجاب میں اور دوسرے, نہ مولانا فضل الرحمان کو ملتا ہے, نہ اچکزئی اور ولی خان کو ووٹ ملتا ہے. اس لیے کہ اسفند یار کی حکومت اس وقت خیبر پختونخوا میں بنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, یہ کمپرومائز کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہ حالات ایسے پیدا ہو چکے کہ اقتدار میں آ جائیں گے. جب ایک جماعت کا لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے, میں تو لڑائی لڑوں گا, اور 3 دفعہ وہ نکالا بھی گیا ہو, تو الیکٹیبل یہ سوچے گا کہ میں جیل جانے کے لیے ان کا ساتھ کیوں دوں. جب یہ اقتدار میں تھے تو فائدہ خود اٹھاتے رہے, اب جیل جانے کی باری ہے تو مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں.
میاں شہباز شریف کی مجبوری ہو سکتی ہے، ارکان اسمبلی کی مجبوری نہیں ہے، اس لیے آپ کے خیال میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ لوگ اندر بے چینی ہوگی کہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے. اچھا ایک چیز وقت کم ہے، میں ایک چھوٹا شارپ کامنٹ شاہد لطیف صاحب کو، فاروق حبیب صاحب کو بھی لینا چاہ رہا ہوں. شاہد لطیف صاحب، آپ کے خیال میں پاکستانی سیاست کے اندر اس وقت بے چینی موجود ہے یا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ خاص کر پی ایم ایل این کے بارے میں جو آپ نے بات پوچھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جا کے نیچے لوگوں کی آپ نے ان کا اوپینین لے کے یہ بات کی ہے. بالکل یہ اوپر فیملی لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی ہو سکتی ہے، سمجھ بوجھ کر کہ جی کسی وقت جو سختی اختیار کرنی ہے وہ یہ کرے گا اور پھر اس کو نرم کرنے کے لیے میں آ جاؤں گا. یہ اس حد تک انڈرسٹینڈنگ اپنا رول نبھایا جا رہا ہے، مگر یہ نیچے انڈرسٹینڈنگ جو آپ کے رکن ہیں وہاں تک آپ نہیں لے جا سکتے اور نہ آپ کر سکتے ہیں. اس حد تک یہ پالیسی اتنے لوور لیول پہ لے جا کے آپ لوگوں سے ہمدردی حاصل نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندانی پالیٹکس ہے، بالکل بزنس کے طور پہ یہ کرتے ہیں، یہ پاور پالیٹکس ہے، اور اس کے اندر بھائیوں کی حد تک اور پھر اولاد میں کسی حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ نیچے کارکنوں تک آپ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ لے کر جائیں. اور یہ بات کہ جی اب بڑی بے چینی ہے اور شاید وہ انہونی کوئی چیز ہو گئی ہے، یہ اس میں حقیقت ہو سکتی ہے. تبھی تو فارورڈ بلاکس بنتے ہیں پارٹیز میں، ان کو اس حد تک آپ کانفیڈنس میں نہیں لیتے. تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے اس سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ جو توڑ پھوڑ والا معاملہ ہے، سارے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے. رائٹ. فاروق حبیب صاحب، ایک آخری سوال میرا آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہ کل فواد چوہدری صاحب بھی ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور وہ اس کنسرن کا اظہار کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جلسے کا کیا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی وبا کے دوران یا اس کے سیکنڈ جو ویو ہے اس کے دوران یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس کے نیگیٹو اثرات نہ ہوں. آج آپ نے بھی بہت بڑی گیدرنگ کی، پچھلے ہفتے بھی کی تھی، تو پی ٹی آئی کے جلسوں یا گیدرنگز میں کورونا کا خوف کیوں نہیں ہے اور اپوزیشن کے جلسوں میں کیوں ہے؟ آپ کو این آر او ملا ہے کرونا کی طرف سے؟ کورونا کی طرف سے این آر او ملا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جی فاروق صاحب، میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کرونا کے حوالے سے، یقیناً دیکھیں اس پہ بڑے بڑے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ جو عوریہ صاحب نے بات کی تھی کہ لوگ دوسرے شہروں سے بھر کے نہیں لاتے، پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے. ہم تو ہمارا جہاں جلسہ ہوتا تھا اس شہر سے ہی لوگ آتے تھے. ہم نے تو مینار پاکستان 4 بار بھرا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے کا ایک طے شدہ پروگرام تھا اور اس میں کوشش یہ تھی کہ میکسیمم ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا جائے. وزیر اعظم خود بھی ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، باقی شرکا نے بھی جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے بعد جو ہے وہ اب ہم ایس او پیز کے اوپر ہی عمل درآمد کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بات کل ان کے جلسے کے حوالے سے کی جا رہی تھی اس میں تو نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا اس طریقے سے کنسیپٹ تھا، نہ اس طریقے سے ماسک پہنے ہوئے تھے. اور وہ ایک جو خدشہ تھا وہ بالکل جائز خدشہ ہے اور وہ تو تمام گیدرنگز کے لیے موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. دونوں نے جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اقتدار میں آ کر جو ہے وہ اپنی چوری کو پروٹیکٹ کرنا. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے بھی تو لمبے قصے نکل آئے ہیں، ان کی بھی تو ٹیٹیاں نکل آئی ہیں. وہی معاملہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ تھا. تو یہ جو نیا انہوں نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہے، جو ایک نئی روش اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور نواز شریف بھی منطقی انجام کو پہنچیں گے. مجھے آئندہ جو ہے وہ ان کی مستقبل کے اندر کوئی سیاست نظر نہیں آ رہی. یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دونوں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. بہت شکریہ 5 سال پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.